عبد القیوم صدیقی صاحب، آپ سے تو خیر ہم یہ بات کر سکتے ہیں، دونوں بڑے مایہ قانون دان ہیں، ان سے تو ہم ڈرتے ہیں ایسی بات کرتے ہوئے، لیکن یہ پروسیکیوٹرز کو کیا ہو گیا؟ اور عام فہم لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروسیکیوٹرز نے کوئی ایسا لگتا ہے اندر خانے ہاتھ ملا لیے ہیں پی ٹی آئی سے۔ اب دیکھیں ایلیگیشنز تو جو لگا رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے، لیکن جو کورٹ ہے اب دیکھیں جو اپیل کی سٹیج کے اوپر ہوا تھا، اور جیسا کہ احمد اویس صاحب نے بھی بتایا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک بھی گیا تھا، اور پھر وہاں پہ بھی جب یہ چیزیں تھریڈ بیئر کی تھی تو انہوں نے کہا کہ جو اوفینس یہ کہہ رہے ہیں وہ اس کی میکسیمم پنشمنٹ شاید 2 سال بنتی ہے، تو اب ظاہر ہے پھر اس کے بعد ہی جو ہے وہ ساری بیل جو ہے وہ لی گئی تھی عدالت کی طرف سے۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ملزم ہے وہ لاڈلا ہوتا ہے قانون کا اور عدالت کا، کیس پروسیکیوشن نے پروف کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر ملزم لاڈلا ہوتا ہے قانون کا، بالکل یہ آپ جنیرک بات کر رہے ہیں، آپ کوئی بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، بلو آئیڈ بوائے کہتے ہیں نا اس کو۔ اب احمد اویس صاحب یہ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح سے یہ ٹرم جو ہے وہ عدالتوں کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ ہاں، آپ کی بات سے اتفاق کر رہے ہیں۔ تو یہ پروسیکیوشن نے ظاہر ہے کہ پروف کرنا ہوتا ہے۔ اب ایک عام سی اگر آپ لے لیں کہ اگر فرض کریں کہ ایک ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے مرڈر ہو گیا، اگر اس کی لاش ہی نہیں ملی ہے یا آلۂ قتل برآمد نہیں ہوا ہے، وہ وٹنسز جو ہیں وہ بدل گئے ہیں، تو اس کے اوپر بیس کر کے آپ کا قانون چلتا ہے نا۔ تو یہاں پہ سائفر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ تھا۔ اب اس میں مجھے بھی کنفیوژن ہوتی ہے کہ سائفر کا کیس کیا تھا، آیا وہ قومی راز افشا کرنے کے حوالے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی تھی، آیا وہ چوری ہونے کا کیس تھا، یا کوئی اور سلسلہ تھا؟ تو اس میں جو ہے یعنی آپ تو یہ سائفر جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے۔ جی اب وہ نہ تو نچلی عدالت کے اندر موجود تھا، اب انہوں نے کس اپریہنشن یا پروسیکیوشن کس بات پہ بیس کر کے یہ سزا سنائی؟ تو اب اپیل کی سٹیج کے اوپر جب یہ ہائی کورٹ کے اندر سارا معاملہ چل رہا تھا کہ اس سے قومی سلامتی اور مسلم یا بردر دوست ہمسایہ ممالک یا دوست ممالک جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، تو اس پہ پوچھا گیا کہ کیا جس ملک سے تعلقات خراب ہوئے اس نے اپنا سفیر بلایا واپس، کیا باقاعدہ طور پر کچھ ہوا؟ تو یہ وہ ساری صورتحال تھی جو ان ایکسپلینیبل تھی۔ یعنی آپ یہ اگری کر رہے ہیں کہ واقعتاً جو کیس تھا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت وہ سالڈ کیس تھا، اوپن اینڈ شٹ تھا، اس طرح کا معاملہ شروع دن سے نہیں تھا، یہ کیس شروع دن سے ویک تھا، آپ کی تو بات یہ امپلائی ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کیونکہ دیکھیں بیس کرتا ہے ڈاکومنٹ بیسڈ ایویڈنس کے اوپر۔ رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، رضا ہارون صاحب فرام دی پیپلز پارٹی، ویری وارم ویلکم سر، ویری سیزنڈ سینئر پولیٹیشین۔ میں آپ کی طرف آتی ہوں، جی پلیز۔ لیکن یہ ہے کہ یہی عامر فاروق صاحب تھے جن کے حوالے سے ترجمان جو ہیں رؤوف حسن صاحب، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس کے اندر ان کے بارے میں کیا کہا گیا تھا؟ کیا کہا گیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ٹاؤٹ ہیں، ٹاؤٹ کا لفظ استعمال کیا تھا نا۔ تو میں اب ہمارا سوال ہوگا کہ آج کہ بھی مداخلت ہو رہی ہے، اب آپ کیا کہیں گے؟ اب جو ہے وہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اور لیجیٹیمیٹ سوال ہے، ایک مطلب ہے کہ اب بھی جو ہے وہ ریئیکشن جس طرح سے آ رہا ہے، وہ اب عدالت نے جو اپنا فیصلہ دیا ہے، ظاہر ہے یہ پروسیکیوشن کا حق بھی ہے، حکومت کا حق بھی ہے کہ وہ دیکھے گی اگر اس کے اندر لوپ ہولز ہوئے تو وہ اس کو اوپر تک لے کے جائے گی۔ وہی ویسے جیسے بیرسٹر صاحب بھی، وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی تک ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے، بٹ رضا ہارون صاحب آپ کے انڈرسٹینڈنگ میں یہ کیا معاملہ ہوا، اور کیا جو پی ٹی آئی کی توقع ہے وہ ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں اب تو یہ شروعات ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، اور ابھی تو رہائی ان قریب ہونے والی ہے بانی پی ٹی آئی کی۔ چلیے تو خواہشات ہیں ان کی، اور ہونی بھی چاہیے۔ نمبر ایک بات تو ہے کہ آج جو فیصلہ ہے یقیناً یہ پی ٹی آئی کے لیے سیاسی فتح ہے، اور ان کے بیانیے کو بڑی تقویت ملے گی۔ سائفر کا کیس ایک بڑا کیس گردانا جاتا تھا، اور جس طریقے سے اس میں لیکس آتی تھیں، بیانات کے سلسلے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ان بیانات کی بنیاد پر اس کیس میں بڑی مضبوطی ہے۔ لیکن جیسے تمام دوست فرما رہے ہیں کہ ایویڈنس بیسڈ ہوتا ہے کرمنل کیس، اور اس کے اندر 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک وہ یہ سننے میں آ رہا ہے فیصلے کے بعد یہ سائفر کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ مجھے نہیں معلوم، یہاں لیگل ایکسپرٹ بیٹھے ہوں گے، کہ ایک کوڈڈ ڈاکیومنٹ جو کہ اسٹیٹ کا سیکرٹ ڈاکیومنٹ سمجھا جاتا ہے، اس کی ریجنل فارم کو آپ کہیں بھی کیسے پریزنٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ ڈی کوڈنگ اٹ؟
once you decode it in front of a judge, let's say, or a prosecutor or a defense attorney या किसी कोर्ट के अमले के, तो आप तो अपना कोडिंग प्रोसेस पूरा उनके हवाले कर देंगे ना। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एक साइफर जो कोडेड डॉक्यूमेंट होता है वो कैसे एविडेंस के तौर पे पेश होता है, उसकी क्या सैंक्टिटी बरकरार रह जाती है, और फिर आपके कोड कितना महफूज रह जाते हैं, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा सवाल इस केस में जहां एक ये एविडेंस था कि साइफर क्यों नहीं प्रेजेंट किया, वहां कन्फेशंस बहुत सारे थे ना। ये तो डाउट रह ही नहीं गया था कि एक साइफर था, ये फैक्ट है। उस साइफर के कंटेंट को जो है वो एक्सपोज किया गया, डिस्क्लोज किया गया, पब्लिकली किया गया, इसका भी कन्फेशन मौजूद है, इससे भी कभी इनकार नहीं किया गया। उस साइफर के कंटेंट में एक मुल्क का नाम लिया गया जी, तो फॉरेन रिलेशनशिप वहां पे हमारे हर्ट हुए, यकीनन हुए होंगे। वो हमने उनकी जो कांग्रेस की हियरिंग हुई थी उसमें भी हमने देखा। तो ये सब चीजें तो हमने देखी ना, तो ये तो कोई ऐसा कोई डाउट तो रह नहीं गया था। अब सवाल ये लेकिन वो रजा साहब कहते हैं कि वो सीक्रेट, वो जो कोडिंग थी, वो कोडिंग कभी नुमाया नहीं की, और वो जो उनके हाथ में वो जो पर्चा भी था वो ओरिजिनल साइफर नहीं था जो जलसे में लहराया था। तो फिर बोलने में झूठ बोल रहा था, इतना तो बोलते मैं झूठ बोल रहा। कोई एक बात होगी ना मोना साहब, दोनों बातें तो नहीं हो सकती ना। या तो बोले मैं झूठ बोल रहा था और वो झूठ बोलते बोलते मैं आवाम को धोखा दे रहा था, और मैं झूठ बोल रहा था और सब ऐसे ही था और मैंने एक धोखा दिया। तो आप उस वक्त वजीर आजम थे, रिमेम्बर दिस, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर देन, जब उन्होंने बात की है। अभी नो कॉन्फिडेंस की मोशन पास नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर के झूठ, क्योंकि वो अभी जो आपने बात कहा ना, आपने एलिगेशन लगाया कि फिर तो वो माने कि हम झूठ बोल रहे थे। अभी अहमद अवैस साहब से हमने जब बात की ना, तो कहते हैं वो सियासी बयान था। तो क्या प्राइम मिनिस्टर एक